حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمر بن عوف کی کھجوریں سکائی جاتی تھیں۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے، اور قربان جاؤں اس مسجد بنانے والے پہ بھی اور مسجد پہ بھی، جس کی شان قرآن کریم کی جو ہے وہ آیت میں بھی ہے، سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ۔ سورہ توبہ کی آیت تھی یہ، جس کا ترجمہ یہ، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کی پاکی بہت پسند ہے، یا جن کو پاکی بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ ساتھ خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ ان کے بوجھ سے جسم نازک خم ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار اصحاب میں سے کوئی عرض کرتا، محبوبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان، ماں، باپ، ہر چیز قربان ہو جائے، آپ چھوڑ دیجئے، ہم اٹھائیں گے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دل جوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود اس کو لا کر عمارت میں لگاتے، اور تعمیری کام میں بڑے جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ آواز ملا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ کے یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، افلح من یعالج المسجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا۔ اور وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ اسے ہم نے کیا سیکھا کہ نیک کاموں میں ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، یہ ثواب کے کام ہیں، اور ہم دیکھیں کہ کام میں عظمت ہے، اور مصطفیٰ کریم سے بڑا کون ہے؟ ہم نے یہی سنا ہے کہ مصطفیٰ کریم سب سے بڑے، اشعار ہے نا نواز شریف کے بھی، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ تو ہمیں بھی صفائی ستھرائی گھر کی ہو، مسجد کی ہو، اللہ کے گھروں کی، مدارس کی ہو، صفائی ستھرائی بھی اچھی طرح کرنی چاہیے، اور تعمیر میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور اس کے بعد جب یہ ادارے یہ چیزیں تعمیر ہو جائیں تو ان کو کامیاب کرنے کے لیے بھی اپنا اپنا حصہ ڈالنا